أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما هي لا أرى المذل أم كان من الظالمين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أعدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. جو آخری آیت پڑھی گئی ہے یہ آیت سجدہ ہے، اس لیے جب مجلس ختم ہوگی تو سارے لوگ یاد سے سجدہ کر کے جب ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت ہوتی رہتی ہے اس میں بھول کے نکل جاتے ہیں، جس کو یاد رہے وہ سب کو بتا آخر میں سجدہ کریں. ہمارے یہاں ہفتے کو درس قرآن کریم کی مجلس ہوا کرتی ہے پورے سال. اس میں ہم سورہ نمل میں چل رہے ہیں. سورہ نمل میں گزشتہ سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی. انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی رب ہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور حکومت دیجیے کہ پھر میرے بعد اور کسی کے لیے ایسی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں پر بلکہ پرندوں پر، چرندوں پر، ہواؤں پر، سب پر ان کو حکومت دے. کہیں جانا ہوتا تھا، آج ہم لوگ تیز سواری اگر اختیار کرتے ہیں تو اچھے قسم کی فلائٹ لیتے ہیں. آپ ہوا کے اوپر سوار ہو کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ہزار کلومیٹر فلائٹ طے کرتی ہے گھنٹوں میں، لیکن ہوا اس سے کئی گنا زیادہ اسپیڈ لے کر حضرت کو جایا کرتی ہے. اسی طرح سے چونٹیوں کا تذکرہ ابھی آیا تھا گزشتہ سبق میں کہ حضرت کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ جلدی سے اپنے سوراخ میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو نظر ہی نہ آئے اور مسل کے چلے گئے. یہ سن لیا اور سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، کیونکہ حضرت چونٹی کی بھی آواز کو سنتے اور سمجھتے. حضرت کو ہنسی آ گئی ان کی اس بات کو دیکھ کر کہ چھوٹی سی جان ہے چونٹی، اسے اپنی اتنی فکر رہتی ہوئی کہ بھائی جلدی اندر چلے جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر کبھی پیس نہ جائے. حضرت نے سن کر فتبسم ضاحكا من قولها، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. مسکراتے ہوئے یعنی برداشت نہیں ہو سکی اور زیادہ ہنسی آئی، ہنس پڑے. آج جو تذکرہ ہے وہ ایک پرندے کا جس کا نام ہے ہدہد، سب جانتے ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ انتظام کے لیے کہ سب ساری جو کچھ بھی میرے اندر میں پرندے ہیں چرندے سب ہیں یا نہیں، اس طرح سے ہاسٹل میں حاصل ہوتی ہے کبھی یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ میں کچھ گھومنے میں تو نہیں چلے گئے، باہر روپے بڑوں کے سگریٹ وگریٹ تو نہیں پی رہے یا کوئی شور شرابہ تو نہیں کر رہے، ذرا ایک بار حاضری لے لو. تو حاضری حضرت میں بھی ایک مرتبہ اس میں ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا. تو حضرت نے کہا کہ اچھا کہاں گیا یہ نظر نہیں آ رہا مجھے، کہیں غائب ہو گیا ہے کیا؟ میں راضی ہے، میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا، برا بنا دوں گا، سخت سزا دوں گا. یہ نہیں سزا کی تعین نہیں ہے کہ کیا دوں گا، لیکن جو سخت لگے گی، جیسے اسکولوں میں کبھی کان پکڑوا دیتے ہیں، کبھی ہوا کروا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرا دیتے ہیں، یہ سب
تو حضرت کا سخت سزا دوں گا اسے، او لأذبحنہ، یا نہیں تو اسے ذبح کر کے کھائی کروں گا، او لأذبحنہ سزا دوں گا نہیں تو ذبح ہی کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا یہ کہ وہ بہت مضبوط پروف پیش کرے میرے سامنے کہ کہاں گیا تھا، تب تو چھوڑ دوں، لیکن خالی بات بنائے ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا نہیں، کہاں گیا تھا پکی بات سامنے پروف پیش کرے تو چھوڑ دوں۔ تو ہم کہتے غیر بھائی تھوڑی ہی دیر میں حدود آ گیا اور اس نے کہا احد بما لم تحط به، کہ جس بات کا مجھے علم ہے۔ حضرت سلیمان سے کہہ رہے ہیں، حضرت نے پوچھا کہاں گئے، ابھی حاضر ہوئی تھی تمہیں، تو کہہ رہا ہے وہ کہ جس بات کا مجھے علم ہے حضرت آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، بولیے نا، بہت لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ حدود کہہ رہا کہ جس بات کا مجھے علم ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس، حدود کہہ رہا ہے حضرت سلیمان سے کہ میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ سبا ایک قوم کا نام ہے، اصل میں ایک بستی کا نام ہے، یہ یمن کے اندر ہے۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ آیا ہے 22 پارے میں، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال۔ اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سبز و شاداب بنایا ہے، تو وہاں کے رہنے والوں کو قوم سبا کہا جاتا ہے، یمن کے اندر ایک بستی ہے۔ تو یہ کہا حدود نے کہ میں قوم سبا ایک ایسی یقینی خبر لے کر، ایسی واٹس ایپ کی بات نہیں، جو آئے گا گروپ میں وائرل کر دیے، تحقیق کچھ نہیں، صحیح ہے غلط ہے، کس نے کہا نہیں کہا، واٹس ایپ کی خبر نہیں، بالکل پکی خبر لے کر آیا، بنا بہی یقین پکی خبر لے کر آیا۔ وہ خبر کیا تھی؟ حدود نے یہ دیکھا کہ ایک ملکہ ہے، لیڈی ہے جو بادشاہت کر رہی ہے وہاں سبا کے اندر، سبا جو جگہ کا نام ہے وہاں یہ لیڈی یہ بادشاہت کر رہی ہے، اور لوگ اس کے ماتحت ہیں، اس کا بہت بڑا تخت ہے، شاہی تخت شاہی ہے، اور یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سورج سے لوگوں کو بڑا دھوکا ہوتا ہے، وہ صبح صبح روشنی پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو سوچتا ہے اس نے ہمیں دیکھو ہماری آنکھ کھول دی، اس کے علاوہ دن ہو گیا کمائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچتے ہیں، لیکن کیا تو مانی گئی ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے یہ خود اس کی اپنی روشنی ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے؟ اگر اتنی بات طے کر لیں کہ سورج کی روشنی اپنی، آج ہی بیٹھے ہوئے ہمارے ضیاء اکبر صاحب انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ آج سورج کا ہے، آج ہی کی بات ہے۔ اب سوچیے اگر سورج کی روشنی اپنی ہے تو پھر آج ختم کیوں ہو گئی تھی روشنی؟ اس کو کوئی روشنی دے رہا ہے وہی، لیکن لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، سورج کو روشن دیکھ کر سوچتے ہیں کہ واہ کتنی پاورفل چیز ہے یہ، اور پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ سورج کو پوجتے تھے، اور شرک اور کفر، اللہ کے علاوہ پتھر، اینٹ اور درخت اور سانپ اور ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکانا، یہ تو بالکل عقل ذرا بھی رہتی تو کہ انسان دیکھے کیا فضول چیزیں ہیں۔ لیکن میرے بھائی جب شیطان ایک چیز کو اچھی بنا کر پیش کر دیتا ہے تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے، تو اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنے کے لیے ایک آدمی پتھر کو پوچھتا ہے، اسی سے اللہ فائدہ دیتے ہیں تاکہ اور گمراہ ہو اس کا عقیدہ۔ جب تم اسی کو یقین کر رہے کوئی سانپ کو پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی، کوئی لکڑی کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کی بت کی، کیا پاگل پن ہے، جنون ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان اسی کو اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ کہنے کہ سورج کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے، وہ صحیح ہے، شیطان معلوم، اور شیطان نے ان کے اس سورج کے پوجنے کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، ان کو بڑا
اچھا لگ رہا تھا. فصدہم عن سبیل فاولئک یهتدون. شیطان نے ان کا راستہ مار دیا تھا، وہ ہدایت سے محروم تھے، اللہ کو بھی مانتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تک بات جو چلی تھی وہ حدود کی بات چل رہی تھی کہ حدود نے آ کر کے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت ملی جو یہ کر رہی تھی اور اس کی کنڈیشن یہ تھی. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات تو کس کی؟ حدود کی بات ہوتی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے؟ حدود کو پوچھ رہے تھے وہ لوگ. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. ارے وہ لوگ اس اللہ کو کیوں نہیں پوچھ رہے تھے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو آسمان و زمین کے اندر ہے چھپی ہوئی ہے. سورج کے اندر جو روشنی چھپی ہوئی ہے، یہ سورج کی روشنی جو اندر ہے وہ باہر نکالنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. تو جس سورج کی روشنی ظاہر ہوگی اس کو نہیں پوچھ رہے، اور جس اللہ جس سورج کے اندر روشنی رکھی اس کو نہیں پوچھ رہے. یہ کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو جانتے ہیں. تو اتنی بڑی ذات جو ہے پوجنے کے قابل، عبادت کے قابل تو وہ ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر حقیق کو پوج رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ وہ بادشاہ تھی اور اس کا بہت بڑا تخت تھا، رب العرش العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے تخت کے مالک ہیں. اس کے اللہ کے تخت اور عرش کے سامنے ان کا تخت کچھ بھی نہیں. یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتائی کہ اسے غلط کر رہے تھے، ان کو اللہ کو پوچھنا چاہیے، اس کو پوچھ رہے تھے. ابھی بات حدود کی اور حضرت سلیمان کی چل رہی ہے. اب جب اس نے کہا نا حضرت حدود نے کہ میں ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہت کر رہی ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. تو حضرت سلیمان نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اچھا یہ جو تم نیوز لے کر آئے ہو تو ذرا میں دیکھتا ہوں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. ام کنت من الکاذبین، سچ بول رہے ہو یا جھوٹے ہو؟ ایسے تو نہیں جان بچانے کے لیے ہم اسکول آئے نہیں تھے تو جھوٹ بولنے کی کس طرح جان بچ جائے گی، ایسا تو نہیں کر رہے ہو. حضرت نے کہا اچھا رکھو عزت کی کتابی حاضر فرقی گئی. حضرت نے لیٹر لکھا، ایک لیٹر لکھا کس کے نام؟ وہ سبا کی جو ملکہ تھی نا جو حکومت کر رہی تھی بیٹی، ان کے نام ایک لیٹر لکھا اور حدود کو دیا. کہاں یہ لیٹر لے آتا ان کو دے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح آدمی کو بھیج کر اپنا کوئی میسج کوئی پیغام کہیں تک لے جاتا ہے بھیجتا ہے، کسی دوسری چیز کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے. یہ سب دیکھیے حضرت نے یہاں پر حدود پرندے کو بھیجا لیٹر دے کر. تو آج کل جتنے نئی چیزیں ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے یا اور بھی سب چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنی پیغام کو اس طرح دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. کیونکہ پیغام دین کا بھیجنے کے لیے کوئی ایک راستہ کسی آدمی کو بھیجا جائے کوئی ضروری نہیں. حضرت نے دیکھیے لیٹر لے کر کے حدود کو دے کر بھی بھیجا اور کہا ان کو جا کر دے دو. ثم تول عنہ، اور یہ لیٹر دینے کے بعد ذرا سا ہٹ کر وہیں رک جانا. یہ نہیں کہ لیٹر دی اور 9-2-11 بھاگ گئے، نہیں، وہاں رکو لیکن ان کے پاس نہیں، ذرا ہٹ کر کہ یہ لیٹر میرا پڑھنے کے بعد یہ لوگ کیا ڈسکس کرتے ہیں میرے بارے میں، یہ ان کو سمجھا دیا. ثم تول عنہ، اور پھر کہا کہ تھوڑا سا ہٹ جانا. فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھنا کہ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کریں. یعنی میرا لیٹر جب جا رہا ہے، لیٹر پڑھنے کے بعد ان کا کیا ریئیکشن ہے یہ ذرا اب سامنے تو رہے گا تو پتہ چلے گا، اس لیے کہا ذرا سا دور ہٹ کر کے سنا. جب لیٹر دے دیا حدود نے تو جو ملکہ تھی رانی، اس نے اپنے وزراء جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہر حکومت کے، خاص آج کے حساب سے اگر آپ سمجھیں تو یہ سی ایم ہوتے ہیں سب، پی ایم صاحب نے سارے سی ایم کو کال کر کے بلا لیا ہے کہ یہ کانفرنس کال جلدی سے ہو گئی اور میٹنگ شروع ہو گئی. کیا کہتا ہے کیونکہ سلیمان کوئی معمولی آدمی تو تھے نہیں، یہ تو ایسا ہو گیا کہ امریکہ کے آدمی کا پریزیڈنٹ کا لیٹر آ گیا ہے کہ بھائی تم لوگ کو کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا کرنا ہے. تو گھبراہٹ ہو گئی، فوراً کانفرنس بلا لی گئی، میٹنگ شروع ہو گئی. اس نے
وزراء سے اپنے سی ایم سے کہا کہ اتنی ملک یہ ایک کتاب کریم کہ میرے پاس ایک بہت اہم خط آیا ہے. دیکھو اس خط کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے, اس کو نارمل نہیں کہہ رہی, میری کتاب کریم معزز اہم خط آیا ہے میرے پاس. اور اس انہ من سلیمان, وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. اور اس کا جو اسٹارٹ ہے یعنی جو لکھنا شروع کیا ہے اس طرح سب سے پہلے یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, کہ اس خط کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے جو اللہ سب سے بڑے مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اسے معلوم ہوا کہ ہم کوئی بھی تحریر لکھے تو اوپر سب سے پہلے اپنا نام ہونا چاہیے کہ کون یہ لیٹر یا کوئی یہ تحریر بھیجا ہے, اور پھر اس کے بعد بسم اللہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں بیچ ہے, پورے قرآن میں یہ جگہ جہاں پر بسم اللہ ہے, ورنہ ہر جگہ پر جو بسم اللہ آیا ہے وہ سورت کے شروع میں آیا ہے, لیکن یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں بسم اللہ بیچ میں ہے. یہ خط کا اسٹارٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اس میں لکھا ہوا کیا لکھا تھا سلیمان نے؟ حضرت سلیمان نے کہا اللہ تعالی علیہ وآلہ المسلمین, زیادہ لمبی بات نہیں, صاحب کہا کہ میرے مقابلے میں بڑی مت بنو اور سرنڈر ہو کر میرے پاس آئے. یہ جو تم نے حکومت بنا رکھی ہے, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا ہو رہی ہے, لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے, یہ سب چلنے والا نہیں ہے. عبادت ایک اللہ کی ہوگی بس, ایک اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں اس کی پوجا ہو سکتی. یاد رکھنے نے کیا تماشا بنا رکھا ہے, سیدھا میرے مقابلے میں بڑی مت بنو واتونی مسلمین, سرنڈر ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یہ لیٹر میں لکھا ہوا تھا. یہ پڑھ کر اس ملکہ نے اپنے لوگوں کو سنا دیا. اس کے بعد ان لوگوں سے ڈسکس شروع ہوئی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے سلیمان بادشاہ اور معمولی درجے کے بادشاہ نہیں. جنات پر قدرت ہے, انسان پر قدرت ہے, پرندوں پر قدرت ہے, چرندوں پر قدرت ہے, ہواؤں پر قدرت ہے, کوئی معمولی درجے کے بادشاہ یہ تو نہیں. لہٰذا اس کے مقابلے میں ڈیسیزن لینا کوئی آسان کام نہیں. اس لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الملأ افتونی فی امری, اے میرے ارکان دولت, میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما كنت قاطعة امرا حتى اشهد, کوئی ایک بات میں طے نہیں کرتی ہوں تمہاری عدم موجودگی, یعنی تم نہ ہو اور اپنے طور پر میں کوئی ڈیسیزن دے دوں, ایسا کچھ بھی میں کبھی بھی نہیں کرتی ہوں. لہٰذا یہ میرا معاملہ ہے, اس میں بھی میں تمہارے بغیر کوئی ڈیسیزن نہیں لوں گی. لہٰذا تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. ان لوگوں نے کہا نحن اولو قوة, لوگ طاقتور, وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ, اور سخت جنگجو ہیں, یعنی طاقتور ہیں اور جنگ کی مہارت ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. آپ اگر کہیں تو ہم لڑنے کو تیار ہیں سلیمان سے. کیا سمجھ رکھا ہے آپ کو یہ لیٹر بھیج دیا, انہوں نے واقعی دے دیے, ہم تو طاقتور ہیں اور جنگ کی مہارت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. فَانْصُرْ وَلَمْ لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں, کیونکہ بڑی آپ ہیں, آپ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں ڈیسیجن لیں, لیکن اگر لڑنے کی بات ہے, مقابلہ کرنے کی بات ہے, تو ہم طاقتور بھی ہیں, ماہر بھی ہیں, ہم ان سے لڑنے کو تیار ہیں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ, لیکن تمام معاملے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں. فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ, لہٰذا آپ غور کر لیں کیا کرنا ہے. لیکن وہ بھی تو بادشاہ پر کے عہدے پر تھی, کوئی معمولی تو سمجھ رہی کہ سلیمان سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو بستی کو تہس نہس کر کے رکھتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها ذلہ, اور بستی کے جو بڑے لوگ عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھتے تھے. وکذلک یفعلون, اور یہ لوگ ایسے ہی, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں, ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور پھر ہمارے پورے علاقے کو تہس نہس کر دیں, ہمارے جو عزت دار ہے سب کو ذلیل کر دیں, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا ایک آزمائش کی صورت یہ ہے کہ میں ان کو گفٹ دے کر بھیجتی ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بادشاہ واقعی اللہ کی طرف بلانے والا ہے, اللہ کا بندہ نیک انسان, یا یہ دولت اور مال کی خواہش کو ایسا کر رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ کر کے ہماری حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لے. تو اس کے لیے ہمارا دولت کا گفٹ دے کر بھیجتے ہیں. اگر اس نے ایکسیپٹ کر لیا, گفٹ کو لے لیا, تو ہم سمجھیں گے کہ یہ دولت کا بھوکا ہے, یہ دولت کے لیے ایسا کر رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, اس نے گفٹ ہمارا قبول
نہیں کیا، ریٹرن کر دیا واپس، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ ایسا دنیا دار بادشاہیں نہیں. لہٰذا ایک آدمی کو، ایک بندے کو اس نے اپنا گفٹ وغیرہ دے کر کے بھیجا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب وہ بندہ آیا تو حضرت سلیمان نے کہا اتریدوننی بمال، تم لوگ مجھے مال دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم کو جو دیا اس سے بہت بہتر ہے. میں مال بغیر بھوکا نہیں ہوں. بلن تم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیے سے جاؤ تم تو خوش رہو، لے جاؤ اسے واپس، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب حضرت سلیمان نے یہ پورا مال واپس کر دیا تو وہ، اس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن بلقیس بتایا جاتا ہے. تو سمجھئے یہ ویسا بندہ نہیں ہے. اگر یہ لالچی ہوتا، مال و دولت کا بھوکا ہوتا تو اتنا بڑا گفٹ ہم نے بھیجا تھا نہیں دیتا ہے، لیکن نہیں لیا اور واپس بھیج دیا. اور باقی پھر دے دیے تھے سلیمان نے اس کو، جو ان کا بندہ آیا تھا قاصد، اس کو ارجع گئی ان کے پاس، واپس چلے جاؤ اپنے لوگوں کے پاس، ابھی مال وال لے کر واپس چلے جاؤ. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ان کے پاس اتنا بھاری لشکر لے کر آنے والے ہیں کہ لا قبل لہم بہا، کہ جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور سبا بستی سے ذلیل کر کے ہم ان کو نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بالکل ہمارے انڈر میں ہو جائیں گے. یہ میسج حضرت سلیمان نے ان کو دے دیا، بھیج دیا. وہ لے کر چلے گئے. وہ سمجھ میں ان کو آ گیا کہ یہ کوئی دنیا دار کسی کا بندہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے واقعات ہے جو ابھی ایک مدت چلتا رہے گا. ہم یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. آگے واقعہ